الرحمن الرحیم۔ احباب ذی احتشام، اللہ رب العزت کے فضل کرم اور احسان سے حدیث مبارکہ آپ سب اور میں سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کی حدیث مبارکہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک فکر غور طلب گفتگو ہوگی، جس میں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ذی احتشام ہم سب عرض کریں گے۔ یاد رکھیے، صبح سے لے کر اب تک اور پھر آگے زندگی جو بچی ہے اس میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم اللہ پاک کی الحمدللہ استعمال کرتے ہیں اور کریں گے بھی صحیح۔ ہر نعمت بے حساب ہے، ہر نعمت لازوال ہے، کسی نعمت کا متبادل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں دنیا کے خزانے مل بھی جائیں تو اللہ پاک کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ احباب سامعین، یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ مشکات المصابیح میرے سامنے ہے۔ اس کی حدیث نمبر 4965 ہے، 4965۔ یہ حدیث مبارکہ کتاب الرقاق، را قاف الف قاف قاف، رقاق کا معنی ہے نیکی کی بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا، رحم دلی کی بات کرنا۔ حدیث مبارکہ میں راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا دو جہاں کل کائنات کے سرور آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال یجاؤ بابن آدم، کہ حضرت آدم کی اولاد یعنی کہ ہم سب ابن آدم ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، کأنہ بزاج فیوقف، یہ بھیڑ کے بچے کی طرح بین ید اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ بھیڑ کا بچہ کیوں کہا؟ اس میں حواشی اس بات کو لکھتے ہیں کہ بھیڑ کے بچے کی معصومیت کی طرح یہ کوئی اور بات نہیں کر سکے گا، بڑی خاموشی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، چرب زبانی کیے بغیر۔ یہاں اگر کسی کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اپنی چرب زبانی استعمال کرتا ہے، وہاں کوئی چرب زبانی استعمال نہیں ہوگی، وہاں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی، وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ شفاعت رسول حق ہے، مگر یہ میں بات آپ کے عقیدے کی اور اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بات ہر بندے کو جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو بھیڑ کے بچے کی طرح یہ حاضر ہوگا، تو فیقول لہ، اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائیں گے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، ہم سے کوئی علاقے کا 2 ٹکے کا بندہ یہ پوچھے کہ یہ بات آپ نے کیوں کی ہے، وہ ہمارے سینئر ہوں، ہمارے اوپر ہوں، ہم اس کے ماتحت ہوں، تو ہمیں جواب نہیں آئے گا۔ لیکن جب کسی بندے سے اللہ پوچھے گا، بتا تو نے یہ کام کیوں کیا اور میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ ذرا غور کریں، اس حدیث مبارکہ میں حدیث نمبر 4965 ہے، مشکات المصابیح ہے، کتاب الرقاق ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اوتیتک وخولتک وانعمتک علیک، میں نے تمہیں غلام عطا کیے، میں نے تمہیں میوہ جات عطا کیے، میں نے تمہیں جوانی عطا کی، میں نے تمہیں گھر عطا کیا، تمہیں جسم عطا کیا، تمہیں صحت عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اتنا کچھ دیا، فما صنعت، بتا تو نے کیا کیا؟ فیقول، وہ بندہ افسوس کے ساتھ کہے گا، جمعتہ وصبرتہ وترکتہ، میرے مالک بس میں جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا اور اپنے پچھلوں کے لیے چھوڑ آیا۔ مولانا روم نے بڑی بات لکھی ہے بابا جی، اگر آپ میری بات کو سماعت کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہی تو دنیا کا کمال ہے کہ بندہ محنت کے ساتھ کماتا ہے، محنت کے ساتھ جمع کرتا ہے اور ساری زندگی اس جمع کیے ہوئے مال کی حفاظت کرتا ہے اور پھر بڑی حسرت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، ایک اللہ کے ولی حضرت خواجہ محمد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے، آپ فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو جنازوں پہ لے کے جاؤ، اور وہ بچے جو ابھی پیسہ کرتے ہیں انہیں ان جنازوں پہ جا کر میت کے خالی ہاتھ دکھاؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ خالی ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے جو کمایا، جیسے کمایا، جہاں سے کمایا،
واپس خالی ہاتھ ہی جانا ہے، کچھ ساتھ لے کر نہیں جانا۔ محنت سے کمایا، مشقت سے خیال کیا اور بابا جی افسوس کے ساتھ چھوڑ دیا، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ پاک 3 مرتبہ سوال ارشاد فرمائیں گے، بندے کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پھر ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو، بِهِ إِلَى النَّارِ، اس بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ رواہ ترمذی، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر ہے، مشکاۃ شریف کی میں عبارت کوٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پر یہ بات قابل فکر ہے، مجھ سمیت آپ سب احباب توجہ فرمائیں، کیا ہمارے پاس اللہ کے اس سوال کا جواب ہے؟ کیا میں اور آپ اس سوال کے جواب دینے کے قابل ہیں؟ کیا صبح سے لے کر اب تک، یا اب سے لے کر میں زندگی جو میری بقیہ وہاں تک، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کے اس سوالوں کا جواب دے سکوں؟ یہ غور کریے گا، فکر کیجئے گا، اس بات پہ توجہ دیجئے گا۔